بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بار بار ملتا ہے۔ سورہ نام، سورہ یونس، سورہ صفات اور سورہ انبیاء میں آپ کا ذکر مبارک آیا ہے۔ ملک عراق کے شہر نینوا میں پیدا ہوئے تھے، جس شہر کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس کی آبادی 1,00,000 یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ بھی لوگوں کی بت پرستی سے منع کرتے اور اچھائیوں کی ہدایت کرتے۔ اس بات سے آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو گئی۔ آخر قوم کی بار بار مخالفت سے تنگ آ کر آپ نے فرمایا کہ اب اللہ کا عذاب تم پر آ کر رہے گا، اور یہ کہہ کر بستی سے باہر نکل گئے اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ ان کے جانے کے بعد بستی والوں نے مشورہ کیا کہ حضرت یونس عذاب کی پیش گوئی کر کے گئے ہیں اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے اس معاملے میں غور کیا جائے۔ ان کے مشورے میں یہ طے ہوا کہ اگر جمعرات کو حضرت یونس بستی سے باہر چلے گئے تو سمجھو کہ صبح ہم پر یقیناً عذاب آئے گا۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت یونس رات کو بستی سے باہر نکل گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس کو تلاش کرنے لگے کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں، اور ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز وزاری کے ساتھ عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہو ابکار سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان سے عذاب ہٹا دیا۔ ادھر حضرت یونس بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، مگر عذاب نازل نہ ہوا۔ قوم کے توبہ و استغفار کا ان کو علم نہ تھا، اس لیے ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب اگر بستی میں گیا تو مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ ان بستی والوں کا قانون یہی تھا کہ جھوٹے آدمی کو قتل کر دیتے تھے۔ اس بنا پر حضرت یونس نے یہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور شہر سے باہر نکل کھڑے ہوئے۔ وہ چلتے چلے گئے یہاں تک کہ بحر روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی جانے کے لیے تیار تھی، اس پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ جب کشتی بیچ سمندر پہنچی تو رک گئی۔ ملاح نے کہا، اس کشتی پہ کوئی غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ نہیں اترے گا کشتی نہیں چلے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام میں ہوں، مجھے سمندر میں ڈال دو۔ اور یہ اس وجہ سے کہا کہ حضرت یونس نے ہجرت کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا، خود ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ کام اگرچہ فی نفسیت جائز تھا، مگر انبیاء کی شان نہ تھا۔ کشتی والے چونکہ آپ کو جانتے تھے، اس لیے آپ کو پانی میں ڈالنے پر تیار نہ ہوئے، وہ کوڑا ڈالنے کا فیصلہ ہوا۔ چنانچہ کئی مرتبہ کوڑا ڈالا گیا، ہر مرتبہ آپ ہی کا نام نکلا، لوگوں نے آپ کو درمیان میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھلی دیر سے منہ کھولے کھڑی تھی، اس نے اللہ کے حکم سے آپ کو نگل لیا۔ لیکن حضرت یونس رب اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے رہے۔ اگر آپ اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مگر اللہ تعالیٰ
بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتے ہیں اور ہر پناہ چاہنے والے کو پناہ بخشتے ہیں۔ حضرت یونس اللہ کی مرضی معلوم کیے بغیر بستی چھوڑ آنے پر شرمندہ تھے، چنانچہ پانی اور مچھلی کے پیٹ کے اندر میں ہی پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دے دی، مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا اور اس پر آپ کے لیے ایک بیل دار درخت لگا دیا۔ بعض روایات کے مطابق ایک بکری یا بھیڑ کا انتظام بھی ہوا جو آپ کو آ کر دودھ پلاتی تھی۔ حضرت یونس کے اپنی قوم سے روانہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بڑا سخت عذاب بھیجا، لیکن جب قوم نے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے تو وہ سب میدان میں آ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب دور کر دیا۔ جب حضرت یونس تندرست ہو کر دوبارہ قوم کے پاس آئے تو ان کے انتظار میں تھے، چونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب کے آثار دیکھ لیے تھے، اس لیے سب کے سب ایمان لے آئے اور صدیوں خوب امن چین سے رہے۔ اس طرح اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو میں خوب رزق دوں گا اور برکت عطا کروں گا۔ چنانچہ حضرت یونس کی قوم سے وہ تمام عذاب اور تکلیفیں دور ہو گئیں جو حضرت یونس کی بد دعا اور ناراضگی کی وجہ سے ان پر مسلط ہو گئی تھی۔ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بڑی کارآمد دعا ہے۔ اب بھی جب کوئی مصیبت یا آفت نازل ہوتی ہے تو اس کو پڑھا جاتا ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے آفات کو دور کر دیتا ہے۔